السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. وقال علیہ الصلاة والسلام قل آمنت باللہ ثم استقم. وعنہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال نعم. صدق رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں بہنوں اور خواتین اسلام، کل کی مجلس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے استقامت کے تعلق سے چند باتیں ہم نے سنی. استقامت کسے کہتے ہیں اور کتاب و سنت میں استقامت کا کیسے استعمال آیا ہے ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. اور آج حدیث نمبر 22 کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں. حدیث نمبر 22 عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ قال نعم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے، اگر میں نے فرائض کو ادا کر دیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، حرام کردہ چیزوں کو حرام مانا، حلال کردہ چیزوں کو حلال مانا، کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نیچے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَعْنَا حَرَّمْتُ الْحَرَامِ اجْتَنَبْتُ وَمَعْنَا أَحْلَلْتُ الْحَلَالِ فَعِلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّةً. کہتے یہ ہیں کہ احللت الحلال یا پھر حرمت الحرام کا معنی یہ ہے کہ میں اسے نہیں کروں گا. احللت الحلال کا معنی یہ ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں گا کہ وہ چیز حلال ہے. امام نووی نے یہ دو جملوں کی تشریح کی ہے. تو یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اب اس کی تشریح کا آغاز. سب سے پہلے یہ صحابی جن کا نام جابر بن عبداللہ تھا، یہ انصاری صحابی تھے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ وہ اصحاب ہیں، وہ اصحاب میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے حدیثوں کو کثرت سے روایت کی ہے. ہم جانتے ہیں حدیثوں کو جن اصحاب نے کثرت سے روایت کی ان میں سب سے پہلے ابو ہریرہ ہے، اس کے بعد مائیہ عائشہ ہیں، اس کے بعد عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور اس کے بعد انس بن مالک ہیں، اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کا درجہ آتا ہے. جابر بن عبداللہ کا درجہ آتا ہے. یہ انصاری صحابی تھے اور ان کے والد جن کا نام عبداللہ بن حرام تھا ایک بہت زبردست صحابی گزرے ہیں، اور ان کی بہت ساری بیٹیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا جن کا نام جابر بن عبداللہ. احد کے لڑائی میں شہید کر دیے گئے. یہ جو جابر بن عبداللہ ہیں یہ وہ افراد میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ الاولی کی بیعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے دو عقبہ پیش آئے، العقبہ الاولی العقبہ الثانیہ. سیرت میں ہم نہیں دیکھتے. العقبہ الاولی میں لگ بھگ 6 افراد مدینے سے آئے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دیتے. اب وہ 6 گئے تو اپنے ساتھ پھر 72 لوگوں کو لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف داری کی گارنٹی سنائی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ہجرت کرتے ہیں. تو العقبہ الاولی اس میں 6 افراد جو آئے تھے اس میں سے ایک تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ بدر اور احد کی لڑائی میں شامل نہیں تھے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی 21 لڑائیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے 21 ہیں. آپ سیرت کی کتابوں میں الفاظ میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ہے لڑائی جسے معرکہ کہتے ہیں، ایک ہے غزوہ کہتے ہیں، اس کی جماعت مغازی. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں محمد رسول اللہ بنفس نفیس شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے، اسے کہتے ہیں غزوہ. عام لڑائی معرکہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اگر غزوہ کہا گیا تو معنی ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ شامل تھے. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ادھر ادھر جھڑپیں ہوتی تھی، انہیں سریہ کہا جاتا ہے.
یہ سیرت میں ہم دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 21 غزوے ہیں، ان میں 19 میں شامل تھا، بدر اور احد میں شامل نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والد ان کے عبداللہ بن حرام لڑائی کے لیے جانا چاہتے تھے تو ان کے لڑکے جابر بن عبداللہ بھی تیار ہو گئے، لڑائی کے لیے جانا چاہتے تھے. اگر باپ بیٹے چلے جائیں تو گھر میں صرف بچیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اللہ کی قسم میں باپ ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم لڑائی میں جاؤ گے. میں جاؤں گا. تو وہ چلے گئے تو اپنے بچے کو چھوڑ دیا. احد کی لڑائی کے بعد اللہ رب العزت نے جابر بن عبداللہ کے معاملات میں رحم کیا تو حالات ان کے درست ہوئے، تو انہوں نے اس کے بعد کی ہر لڑائی میں شمولیت کا شرف حاصل کی. اور جابر بن عبداللہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص شاگردوں میں سے تھے. بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو سکھائی ہیں. خاص طور پر اس میں یہ جو صلاۃ استخارہ کہ آدمی استخارہ کیسے کریں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو سکھایا. تو بہت ہی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. بہت سارے کارنامے ہیں، یہاں پر تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تو یہ ان کی وفات ہوئی 74 میں 74 ہجری میں. تو اس وقت ان کی عمر 90 سے زیادہ تھی، 90 سے زیادہ ان کی عمر تھی اس وقت ان کی وفات ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اسم رجلا ہے، سأل خبر ہے. سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور اس نے کہا کہ ارائیت کا معنی کیا؟ جیسے ہم جانتے ہیں عربی میں آ کا معنی سوالیہ ہے، ارائیت کا معنی دیکھنا. رأیت کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا. لیکن آپ دیکھیے یہاں پر کیا تم نے دیکھا، اگر میں نے نماز کی پابندی کی جو فرض نماز ہیں تو یہاں پر وہ معنی جب نہیں رہا ہے نا. تو اس وجہ سے جہاں کہیں بھی آپ قرآن و حدیث میں ارائیت کے ساتھ جڑا ہوا رأیت، یہ دو آپ مل کر دیکھیں گے، اس کا معنی ہے اخبرنی. اس کا معنی ہے اخبرنی، مجھے بتائیے. معنی اس کا ہے اخبرنی. معنی یہ نہیں کہ کیا تم نے دیکھا، حالانکہ جملے میں معنی وہی ہے، حالانکہ استعمال میں وہ معنی نہیں ہے. جملے میں آپ دیکھیں گے تو لفظی معنی آپ لینا چاہیں گے تو وہی معنی ہے کہ آپ نے دیکھا، لیکن اس کا معنی اصل میں اخبرنی، مجھے بتائیے. معنی اس کا آتا ہے مجھے بتائیے. ارائیت، مجھے بتائیے یا رسول اللہ، اذا صلیت المکتوبات، اگر میں نے فرض نمازوں کو پڑھا. مکتوبات، مکتوبہ کہتے ہیں فریضہ، فرض نمازوں. مکتوبات اس کی جمع ہے. میں نے فرض نمازوں کو پڑھا، فرض کردہ نمازوں کو میں نے پڑھا. وصمت رمضان، اور میں نے رمضان کے روزے رکھے. صمت رمضان، میں نے رمضان روزہ رکھا. صمتو فعل لازم ہے، صمتو فعل لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں آتا. تو رمضان کو منصوب اس وجہ سے لگا ہے کیونکہ وہ مفعول فی. صمتو فی شہر رمضان، معنی یہ ہے صمتو فی شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. صمتو رمضان، رمضان رکھتا ہوں، رمضان روزہ کرتا ہوں، ایسا معنی نہیں ہے. میں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. اس لیے رمضان منصوب ہے کیونکہ وہ مفعول فی ہے، کیونکہ رمضان زمانہ ہے. رمضان ایک مہینے کے زمانے کو کہتے ہیں اور زمانہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کی وجہ مفعول فی. اور اس کے بعد وہ احللت الحلال، میں نے حلال کو حلال جانا، یعنی حلال کو میں نے کیا، حلال کو میں نے جو بھی حلال کردہ چیزیں ہیں شریعت میں انہیں میں نے کیا. وحرمت الحرام، اور میں نے حرام کو حرام مانا. اب دیکھیے جب آپ الفاظ میں دیکھیں گے احللت الحلال، میں نے حلال کیا ہے نا، احللتو میں نے حلال کیا، حلال کو میں نے حلال کیا، حرام کو میں نے حرام کیا. کیا معنی؟ کون حلال کر سکتا ہے، کون حرام کر سکتا ہے؟ تحلیل و تحریم کا حق تو اللہ کا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتے ہیں جنہیں ہم نے حلال قرار دیا؟ کیا تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ حرام کرنا حلال کرنا اللہ کا حق ہے۔ تو یہاں پر جو جملہ استعمال ہوا ہے کہ میں حلال کرتا ہوں حلال کو، میں حرام کرتا ہوں حرام کو، تو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والا غلط سمجھ لیں، ہے نا، حلال کرنا حرام کرنا کسی بھی چیز کو یہ اللہ کا حق ہے، کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا، یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی حلال و حرام نہیں کرتے۔ اگر کسی کو ہم حلال کرنے والا حرام کرنے والا مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اور عدی بن حاتم جو صحابی تھے، جب قرآن کی روایت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی یہود و نصارہ وہ ہیں جو اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیے۔ تو عدی بن ابی حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو ہم نے نہیں کیا، ہم ایسے خدا تو نہیں بناتے تھے، ہاں غلو کرتے تھے، خدا تو کبھی نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اگر حلال کہے تو حلال مانتے تھے، وہ اگر حرام کہے تو تم حرام مانتے تھے، گویا کہ ان کے ہاتھ میں تم نے حلال و حرام کا وہ استحقاق تم نے دے دیا، تو یہی خدا بنانا ہے، یہی خدا بنا، یہی اللہ بنانا، نعوذ باللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تحریم و تحلیل کا حق اللہ کا ہے، کسی اور کے حق میں چیز جاتی نہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام رسول کرام بھی یہ کام نہیں کر سکتے، ان کا بھی حق نہیں، کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا حلال قرار دینا یہ خالص اللہ کا ہے، اس میں کسی بھی فرد کی دخل اندازی اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتا، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً ڈانٹ پڑتی ہے، جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے متعلق سنا۔ تو چونکہ یہ چیز لوگ نہ سمجھ لیں تو اس لیے امام نووی خود شرح کر رہے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے انہوں نے خود شرح کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں بریکٹس میں وَمَعْنَا حرمت الحرام اجتنبتہ، ہے نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، ہے نا، نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، نہیں ہے، وہ اصل میں حدیث کا حصہ ہے نا، چونکہ امام نووی کی کتاب ہے تو یہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو نیچے انہوں نے خود شرح کی، کون سی حدیثوں میں وہ شرح نہیں دیکھتے ایسا نا، چونکہ یہ معاملہ کھٹن ہے تو انہوں نے فوراً نیچے لکھ دیا کہ جان لو حرام میں نے حرام کیا کا معنی کیا ہے؟ اجتنبتہ، میں نہیں کرتا۔ احللت الحلال کا معنی یہ ہے کہ میں وہ حلال کام کو کرتا ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ حلال ہے نا، میں حلال میں حرام کرنے والا وہ معنی ادھر نہیں ہے، اسی لیے امام نووی نے خود اس کی تشریح کر ڈالی تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، اس حدیث سے ہم کو جو بات معلوم ہوئی وہ کہ اگر آدمی فرائض کر لیتا ہے اور اس کے بعد حرام و حلال میں تمیز پیدا کر لیتا ہے تو آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ جو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہی تھا کہ میں کوئی مزید عمل کرنے والا نہیں، جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے، ایسے ہی ایک عربی ہے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، حج ادا کروں گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ نہ کہ صرف جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لیجیے، اس آدمی کو دیکھ لیجیے، یہ آدمی جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، یعنی اس حدیث سے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ آدمی فرائض کر لیتا ہے، فرائض میں پابندی کے ساتھ فرائض کر لیتا ہے اور حرام میں چوکنا رہتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، حلال کردہ چیزوں کو ہی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں دوسری جو اہم چیز جس پر زور دی گئی ہے وہ یہ کہ حرام سے بچنا، آدمی حرام سے بچ جائے تو جنت میں چلا جا سکتا ہے، حرام سے بچ جائے تو آدمی جنت میں چلے جا سکتا ہے، اسی پر اصل میں اس حدیث پر زور ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی اس قسم کی حدیث بہت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آئے تو کوئی نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد حرام اور حلال میں ہے نا تفریق کروں گا، کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا سکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا سکتے ہو۔ یہاں تک ایک صحابی آئے، آقا کہا یا رسول اللہ میں شہادتین کا قائل ہوں، شہادتین ادا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کیا میں جنت جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم جنت جاؤ گے، اور اس کے بعد کہا کہ ما لم يعق بوالدیہ، کہا کہ اگر یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور یہ کام کر لیتا ہے تو جنت چلے جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
فرض کاموں کے ساتھ کبھی کبھار کسی ایک گناہ کو جوڑ دیا. اگر یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ فرض کر لے گا تو جنت چلے جائے گا. بعض اوقات کبھی حقوق الوالدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا، کبھی دوسرے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیا، کبھی تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر دیا تاکہ بتائے کہ فرض کردہ چیزیں ہیں، اسے آدمی کرنے سے جنت میں جا نہیں سکتا. اس کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے. کبائر صغائر یہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. اصل میں اسی چیز کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، اسی لیے امام نووی نے اس کا ذکر یہاں کیا. یعنی جنت کو جانے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جب آپ سے کہا گیا، وہ صاحب نے پوچھا کہ اسلام میں مختصر بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان لاؤ اور استقامت کے ساتھ رہو. اب یہاں پر چونکہ جب معلوم ہو گیا کہ استقامت میں آدمی رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مستقیم کون آدمی ہے؟ حرام نہیں کرنا ہے، حرام سے بچنا ضروری. حلال تو کرتا ہی کرتا ہے، فرض کردہ چیزیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن حرام سے بچنا بہت بہت ضروری ہے. اس پر زور دینے کے لیے امام نووی نے اس حدیث کو یہاں پر لایا ہے. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں، مختلف حدیثوں سے مختلف اعمال ثابت ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا کہ حرام نہیں کرے گا تو جنت چل جائے گا، حرام نہیں کرے گا تو جنت میں چلے جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر یہ صحابی نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ روزے رکھو گا. زکات کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زکات کے مستحق نہیں ہے، نہ یہ حج کر سکتے ہیں. ان کی غریبی کا عالم یہ ہے کہ نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ یہ زکات ادا کر سکتے ہیں، نہ یہ حج کر سکتے ہیں. مالی عبادت کرنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے مخاطب کے اعتبار سے نصیحت، جو آدمی نصیحت پوچھ رہا ہے اس کی حالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے بعد نصیحت کر رہے ہیں. تو اسی ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے اس آدمی کی حالت کو جان لیجئے کہ کس حالت میں ہے آدمی، یعنی اس کے لیے کون سی چیزیں مشکل ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے آسان ہیں. اس کے بعد آدمی نصیحت کرے، وصیت کرے. یہی عقل مندی ہے اور یہی ہوشیاری ہے اور یہی تقوی کا تقاضا ہے. اسی لیے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے لوگوں کو بتایا. اچھا، مشہور واقعہ ہے امام حسن بصری فرزدق سے ملتے ہیں. فرزدق مشہور شاعر ہے، فرزدق مشہور اسلامی شاعر ہے. یہ جو شاعر صاحب تھے یہ اپنی شعر و شاعری میں ہر غلط سلط باتیں اچھی باتیں سب ملا کر کہتے تھے. تو حسن بصری سے ملاقات ہوئی تو حسن بصری نے فرزدق سے کہا کہ فرزدق جان رکھو کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، اور اس کے بعد حرام سے بچنا ضروری ہے. بھولی بھاری عورتوں پر تہمت لگانا بہت ضروری چیز ہے جسے آپ کو بچنا چاہیے، ایسی چیز ہے جسے تمہیں بچنا چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ نصیحت کر رہے ہیں امام حسن بصری فرزدق کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر ٹینٹ ہے، ایک خیمہ ہے، اس کے بیچ میں ایک ستون ہے. یہ ستون کلمۃ التوحید ہے. صرف یہ ستون سے یہ ٹینٹ نہیں کھڑا ہو جاتا، اس کے لیے اطراف انواع میں پھر جوڑنا ضروری ہے، اس پر پردہ ڈالنا ضروری ہے تاکہ ایک مکمل خیمہ بن سکے. تو کلمۃ التوحید بیچ کا ستون ہے جس کے بغیر خیمہ کھڑ نہیں سکتا. لیکن صرف یہ رہنے سے خیمہ ہوتا نہیں ادھر. کہا کہ جو اطراف انواع ہیں یہی ہے حرام سے بچنا، یہی ہے حرام سے بچنا. تو کلمۃ التوحید صرف کہنے سے آدمی جنت میں نہیں چلے جاتا، حرام سے بچنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. اچھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو بہت ساری ایسی روایتیں آتی ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں چلا گیا. یہ نہیں، دو نہیں، من قال لا الہ الا اللہ موقنا بقلبہ دخل الجنہ. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی گہرائی سے یقین لاتے ہوئے جنت میں چلے گا. ایک دوسری روایت میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا گیا. تو وہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں جانا بالکل آپ صاحب نے جوڑ دیا ہے کثرت کے ساتھ. آپ دیکھیے ایک نہیں، دو نہیں، بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے جہاں پر حرام سے بچنا اس کا ذکر نہیں ہے. اب حدیث پڑھیں گے تو آپ میں محسوس کریں گے بھائی لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا، یعنی توحید میں ہے. اب اس کے بعد ہمارے لیے جنت ہے، اس کے بعد ہمارے لیے جنت ہے.
تو ان حدیثوں کو کیسے سمجھے؟ ان حدیثوں کو کیسے سمجھے؟ پہلی بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ سے جوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جنت کو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلی مرتبہ جنت کو چلے جائے، یعنی لا الہ الا اللہ سے شروع سے ہی جنت میں داخل کر دے گی، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ جنت جائیں گے. ہاں صحیح بات ہے، لیکن اس کے پاس جو گناہ ہے اسے کہاں جا کر دھوئے گا؟ یا تو پھر اللہ معاف کرے، اگر اللہ نہیں معاف کرے گا تو جہنم جانا پڑے گا. یہ ایک دن جنت کو جانے کا اس میں ذکر ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جیسی حدیثوں میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ موحدین ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، لیکن شروع میں ہی جنت میں جانا اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں. اگر کوئی آدمی شروع میں ہی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرائض کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنا ضروری ہے. تو یہ حدیث دونوں کو جوڑ کر سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ حدیث کو صرف اسے پڑھ کر یہ سمجھنا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے، حرام کر کے رہیں گے، ہاں جائیں گے جنت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلی مرتبہ شروع سے ہی ضروری نہیں. آدمی اپنے گناہوں کو دھونا ضروری ہے، یا تو پھر دنیا میں توبہ کرے، گناہ سے اپنا آپ کو بچا لے، یا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے تو اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اسے جہنم میں ڈالے. تو ان احادیث کو اسی ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ احادیث کے تعلق سے، یعنی جیسے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ، ایسے حدیثوں کے تعلق سے سلف الصالحین سے مروی ہے کہ ایسی حدیثوں کو جس کے ہم تشریح سن رہے ہیں، یہ حدیث جس کے ہم تشریح سن رہے ہیں کہ آدمی فرائض کرنے کے بعد حرام سے بچ جائے گا تو جنت میں چلے جائے گا، یہ حدیث کو نسخ کر دیا، منسوخ کر دیا. کون سی حدیث ہیں؟ جس میں یہ کہا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور کیا کہتے ہیں کہ حدیثیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں یہ کہا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے جنت میں چلے جائے گا. تو یہ پہلی والی حدیث منسوخ ہے. پہلی والی حدیث کیا معنی منسوخ؟ ناسخ منسوخ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں. ناسخ منسوخ کا معنی یہ کہ پہلے ایک حکم ہوگا اور اس پر عمل ہوتا رہے گا، اور اتنے میں ایک دوسرا حکم نازل ہوگا، یہ حکم نازل ہوتے ہی پہلے کا حکم ساقط ہو جائے گا، دوسرے حکم پر عمل ہوگا. تو پہلا حکم جو ساقط ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور یہ جو دوسرا حکم آیا اس کو ہم ناسخ کہتے ہیں. تو ناسخ منسوخ کے لیے تاریخ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا اول ہے کون سا بعد میں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو حدیث جو جابر بن عبداللہ کی ہمارے پاس ہے یہ اصل میں منسوخ ہے. کس نے ناسخ کر دیا؟ یہ جو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جیسی ہے منسوخ کر دی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جیسی حدیثوں کو کس نے منسوخ کر دیا؟ جابر بن عبداللہ الانصاری کی روایت جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حدیثیں نے انہیں منسوخ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم منسوخ ناسخ اس وقت کہیں گے جب ہم کو تاریخ معلوم ہو، یعنی کون سا پہلا ہے کون سا بعد میں. یہ ایسی حدیث ہے جس میں ہم کو تاریخ نہیں معلوم ہے کون پہلے کون بعد میں ہے، کون پہلے ہیں کون بعد میں ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں ہے، لیکن سلف الصالحین نے نسخ کا لفظ استعمال کیا ہے. نسخت الحدود والفرائض، نسخت الحدود والفرائض، یعنی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یہ مکے کی دور کی شروع کی دور کی احادیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پر لوگوں کو ہوا، لیکن آخری زمانے میں حرام کردہ چیزیں حلال کردہ چیزیں اس میں جو لمبی جو ہے فہرست آ گئی، یہ آنے کے بعد وہ معاملہ نہیں رہا. تو یہاں پر سلف الصالحین سے نسخ کا لفظ استعمال ہے، جیسے سفیان ثوری وغیرہ سے نسخت الحدود والفرائض، نسخت الحدود والفرائض، یعنی یہ حرام کردہ چیزیں جو بعد میں آئی یہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جیسے حدیثوں کو منسوخ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آگے پیچھے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کون پہلے کون بعد میں، ہم جانتے ہی نہیں، تاریخ نہیں جانتے، تو منسوخ کے بعد کہاں سے آ گئی؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے بحث، سمجھ میں آ رہی ہے کہ منسوخ کے بعد کہاں سے آ گئی. تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سلف الصالحین کا کسی بھی اصطلاح کا استعمال کرنا، یعنی نسخ کا جو ٹرمینالوجی انہوں نے استعمال کیا، جو اصطلاح انہوں نے جو استعمال کی، وہ نسخ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ نسخ ناسخ منسوخ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. سلف الصالحین کے پاس کسی بھی ایک چیز کو، اس کے شک کو ازالہ کرنا، ایک شبہ کو ازالہ کرنا. اب دو حدیثیں کانٹرڈکٹ نظر آ رہی ہیں، دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہے، اس تعارض کو حل کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ اس لیے جیسے آپ سن رہے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرنے کو بھی نسخ کہتے ہیں. اس کے لیے بھی وہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟
نسخ کہتے ہیں. اسی لیے بعد میں اہل علم نے جو مصطلحات بنائے ہیں یہ مصطلحات سلف الصالحین کے پاس نہیں ہوتی. سلف الصالحین ان کے اپنے مصطلحات ہوتے ہیں, تو ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے, بہت بہت ضروری ہے. تو جو نسخ کا لفظ استعمال کیا ہے سلف الصالحین نے, وہاں پر وہ نسخ جو متاخرین کے پاس ناسخ منسوخ کا جو آپ نے سنا وہ معنی میں نہیں, بلکہ کیا معنی میں ہے کہ ازالت الایہام, شک و شبہ کو دور کر رہے ہیں, مسئلے کو سمجھانا, بیان کرنا, تفصیل چرانا, ایکسپلین کرنا, یہ معنی میں ہے. تو بات یہ صحیح یہی ہے کہ یہ دو حدیثوں کے تعلق سے تاریخ نہیں معلوم, دونوں کو جوڑ کر سمجھنا چاہیے. اور ہم نے پہلے سے قاعدہ سن لیا کہ ایک حدیث میں قید نہیں ہے, ایک حدیث میں قید ہے. دونوں کو جوڑ کر کسے مانیں گے؟ ہم قید کے ساتھ مانیں گے, قید کے ساتھ مانیں گے, کیونکہ قید ایک ایکسٹرا نالج ہے, ایک ایکسٹرا علم ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے جو دوسرے حدیث میں نہیں آیا ہے. جب وہ حدیث میں آیا ہے تو ہم اسے کنسیڈر کرنا ضروری ہے, اعتبار میں لینا ضروری ہے. تو ایک حدیث میں خالی لا الہ الا اللہ اس کے ذریعے سے جنت چلے جائے گا اس کا ذکر ہے, اور دوسری حدیث جیسے ہماری حدیث ہے اس میں حرام کو چھوڑنے کا ذکر ہے. دونوں کو جوڑا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ حرام کو چھوڑنا ضروری ہے, یہی فیصلہ ہے, یہی نتیجہ ہے. اسی طریقے سے حدیث کو سمجھنا چاہیے. تو اچھا, سلف صالحین نے اس کی دوسری بھی تفسیر کی. اگر یہ مان لیا کہ بھائی اگر کسی نے کہا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اگر کسی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے تو جنت میں چلا گیا ہے نا, اگر یہ بھی مان لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں کی, کہا موقنا بقلبی مخلصا, پورے یقین کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے کہا تو جنت میں چلا گیا. تو اخلاص کے ساتھ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرے گا, حرام پر تو اڑا ہوا نہیں رہے گا, ہے نا. جو آدمی اللہ پر ایمان لا لیا تو اللہ کے احکامات کو سمجھنا ضروری ہے, تو حرام سے بچنا, حلال میں عمل کرنا وہ خود بخود اس میں داخل ہے. صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ جائے معاملہ ختم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں سوچ سکتے نا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہا اور فوراً اسلام میں داخل اور فوراً ہو جائے جنت میں چلا گیا, ایسا تو نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے, لا الہ الا اللہ کے شروط ضروری ہے. اسی لیے امام حسن بصری نے کیا کہا فرزدق کو, کہا کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں اے فرزدق, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم شاعر ہو, لا الہ الا اللہ کہیں گے تو معاملہ ختم ہے, نہیں, اس کے شروط ہیں. وہ ایک شروط میں سے شرط کیا ہے, حرام سے بچنا ضروری ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سلف صالحین سے یہ بھی شرح مروی ہے. اور دوسری شرح بھی مروی ہے. کیسی شرح؟ کہ جیسے آپ نے سنا ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی نافرمانی, ہر قسم کی معصیت یہ شرک کا حصہ ہے. آپ سنا نہیں سنا؟ المعاصی من جنس الشرک, برائیاں چاہے چھوٹی ہوں کہ بڑی ہوں ان میں شرک کی بو آتی ہے, ان میں شرک کی بو آتی ہے. تو آدمی جب خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ کیسے اپنے اندر شرک کی بو رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. تو اپنے اندر شرک کی بو رکھ نہیں سکتا. تو لا الہ الا اللہ جب آدمی کہے گا تو اپنے آپ کو شرک اور شرک کی بو سے بچائے گا, شرک اور شرک کی پوری کیٹیگری سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کرتا. جیسے قرآن میں کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا بنا چکے ہیں. وہ کون ہے؟ فاضلہ اللہ علی علم, علم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا. یہود کے تعلق سے جو اپنے نفس کو انہوں نے خدا بنا دیا. تو نفس کو خدا بنانا کیا مانا؟ برائی پر عمل کرنا, برائیوں کو اختیار کرنا. اس میں کیا ہے؟ آدمی اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے. تو جب آدمی نفس کی عبادت کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہو گئی, لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہو گئی. اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں یہ عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ کیا یہ عہد میں نے تم سے نہیں لیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت کب کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت کا معنی آدمی جب نافرمانی کرتا ہے, شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ جس حدیث میں کہا گیا کہ اتنا کہنا کافی ہے آدمی جنت میں چلے جائے گا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کو پورے اعتبار سے اختیار کرے, اس کے تقاضوں کو پورا کرے. لا الہ الا اللہ کہے, اپنی نفس کی پرستش کرتا رہے, یہ تو شرک ہے, اپنے ہوا کی تباہ کر رہا ہے, شیطان کی عبادت کر رہا ہے.
تو یہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہو جائے گی. تو یہ خالص یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا. بس سمجھ میں. تو یہ حدیثوں کو جوڑنے کی کوشش چل رہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی جنت میں چلے جائے گا. تو اس حدیث کی تشریح آپ سن رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے میں سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. اور برائیاں یہ شرک کی کیٹیگریز میں سے اس میں بو آتی ہے شرک کی. تو آدمی شرک کی بو رکھنے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو کیسے جنت میں چلے جائے. تو معنی یہ کہ آدمی برائیوں سے بچے گا. اور دوسرا جیسے آپ نے سنا جب آدمی برائی کرتا ہے معصیت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو اپنی نفس کی عبادت کرتا ہے شیطان کی عبادت کرتا ہے. یہ شیطان اور نفس کی عبادت کرے گا اور لا الہ الا اللہ کہے گا تو کیا مانا. تو یہ وہ حدیثوں کی تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان دو حدیثوں کو جوڑ کر سمجھنے سے معاملہ سمجھ میں آئے. تو اس حدیث میں جو اصل چیز جو بتانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا بہت ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے. جس کے پاس حرام ہے معصیت ہے نافرمانی ہے پھر آدمی خطرناکی میں پھنسا ہوا ہے. اگر دنیا میں اس نے توبہ نہیں کیا اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کی تو قیامت کے دن پھنس جائے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے جنت میں ڈالے, اللہ چاہے تو اس کی گناہوں کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالے. اور جب کتنی مدت جہنم میں رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے. اب چلیے دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 23 یہ حدیث عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم. بہت بہت خوبصورت اور بہت بہت اہم حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ ہے حارث بن عاصم ابو مالک الاشعری روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے اور الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان بھر دیتا ہے. نماز روشنی ہے, صدقہ زبردست دلیل ہے, صبر کرنا روشنی ہے, قرآن ایک تمہارے لیے ہے یا پھر تمہارے خلاف ہے, قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا پھر تمہارے خلاف دلیل ہے. ہر آدمی ہر روز اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے. جس نے اپنے آپ کو بیچا حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو رہا کر رہا ہے. اگر کسی نے حرام میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو بیچ دیا تو یہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. رواه مسلم کی روایت ہے. سب سے پہلے یہ صحابی الحارث بن عاصم الاشعری ان کے تعلق سے تفصیل بہت کم ملتی ہے. اتنا معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم اصحاب میں سے تھے اور بہت ساری لڑائیوں میں ساتھ رہے. شام کی لڑائیوں میں اکثر ان کا ذکر آتا ہے. اور یہ طاعون امواس جس کا آپ نے ذکر سنا جس میں معاذ بن جبل کی وفات ہوئی اسی سال ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے. طاعون امواس عمر بن خطاب کے زمانے میں 18 ہجری میں یہ مشہور پلیگ آیا تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ وفات پا گئے. تو اس میں سے ایک صحابی ہیں جو وفات پا گئے ہیں. تو یہ ہے اس صحابی کے تعلق سے اتنا ہی آیا ہے, زیادہ تفصیل نہیں ہے. تو حدیث میں سب سے پہلا لفظ یہ آیا ہے الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان. الطہور قرآن نے کہا وانزل من السماء ماء طہورا. طا پر فتحہ, یہاں پر اس حدیث میں طا پر ضمہ ہے. الطہور ایک ہے, الطہور ایک ہے. کیا فرق ہے؟ الطہور الطہور یہی فرق. الوضوء الوضوء.
الوضو ہے کہ الوضو ہے؟ واو پر فتحہ ہے کہ سکون ہے؟ واو پر فتحہ ہے کہ ضمہ ہے؟ وضو ہے کہ وضو ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وضو ہے کہ وضو ہے؟ وضو کرو بھائی یا پھر وضو کرو بھائی؟ کون سا لفظ صحیح ہے؟ فتحہ کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ؟ ایسا بھی آپ فرق سمجھ جائیں گے. یہ جو فعول کا وزن ہے اس پر اگر فتحہ آ جائے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز جس کے ذریعے سے فعل حاصل ہو رہا ہے. جیسے دیکھیے جانوروں کو، مویشی جانوروں کو اللہ نے کہا رکوب، منہا رکوب، رکوب را پر فتحہ، رکب یرکب تو سوار ہونا، رکب یرکب کا معنی سوار ہونا، رکوب معنی سواری. یہ سوار ہونے کا جو فعل حاصل ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں رکوب. طہور پاکیزگی حاصل کر، اور جس چیز سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ طہور. اسی لیے اللہ نے کہا ماءً طہورا، ایسا پانی جسے طہارت ملتی ہے. وضو، وضو کا معنی وضو کرنا، وضو کا معنی جس کے ذریعے سے آپ کو وضو کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ پانی. اگر الوضو کہیں گے تو پانی، جسے آپ جو وضو کا پانی، جو پانی وضو کے لیے رکھا گیا ہے وہ ہے الوضو. آپ جو کام کرتے ہیں اس کو کہیں گے وضو، اس کو کہیں گے وضو. تو وضو واو ضمہ پر صحیح لفظ ہے، ضمہ پر واو صحیح لفظ ہے. الطہور، الطہور کا معنی طہارت حاصل کرنا، فعل، کام، ایکشن. الطہور طہارت حاصل کرنا. اور طہور کہیں گے جس سے طہارت ملتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ پانی. پانی کی تین قسم، ایک ہے ماء طہور، ماء طاہر، ماء نجس. تین قسم کے پانی، ایک طہور پانی، ایک طاہر پانی، ایک نجس پانی. طہور پانی وہ پانی جس سے آپ کو طہارت ملتی ہے، وہ خود پاک ہے اور آپ کو پاک کرتا ہے. دوسرا قسم کا پانی یہ ہے کہ طاہر، وہ خود پاک ہے لیکن آپ کو پاک نہیں کرے گا. تیسرا قسم کا ہے نجس، وہ خود ناپاک ہے اور آپ کو ناپاک کر دے گا. خود ناپاک ہے اور آپ کو ناپاک کر دے گا. طہور وہ پانی ہے جو قدرتی زمینوں میں ٹکتا ہے، جسے کہتے ہیں پانی، جسے آپ وضو کر سکتے ہیں. طاہر جیسے جوس ہو گیا، چائے، دودھ، یہ سب پانی ہے. پاک ہیں کہ گندے ہیں؟ دودھ سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں. جوس سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی طہور نہیں ہے، طاہر ہے. تو طاہر پانی سے وضو نہیں ہوتا. طاہر پانی سے آپ کسی نے وضو کیا، ان کے پانی کو کسی نے جمع کر لیا، اس میں وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وضو کا پانی جو گرتا ہے اسے فقط آدمی جمع کر لیا، اس پر وضو کر رہا ہے، کیا وہ وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کرنے کے بعد یہ پانی طہور سے طاہر ہو جاتا ہے. بہرحال فقہی مسئلہ ہے، اس میں جانا ہمارا مقصود نہیں، صرف یہ سمجھانا مقصود ہے. الطہور، الطہور کا معنی طہارت حاصل کرنا. اب یہاں پر جو لفظ ہے الطہور شطر الایمان، شطر، شطر کا معنی کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے الوضو نصف الایمان، وضو کرنا آدھا ایمان ہے. تو نصف آدھے کو کہتے ہیں، آدھے کو نصف کہتے ہیں. شطر کیا یہ بھی آدھا ہے یا پھر اس کا دوسرا معنی ہے؟ شطر، شطر کیا یہ بھی آدھے کا معنی دیتا ہے یا پھر اس کا کوئی دوسرا معنی ہے؟ غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک چیز اگر اس کے دو حصے ہوں تو ایک حصے کو شطر کہتے ہیں. کوئی بھی چیز جس کے دو حصے ہوں ایک حصے کو شطر کہتے ہیں، اگرچہ کہ دو میں سے ایک حصہ ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں. جب ہم نصف کہیں گے تو دونوں ایک ہی، دونوں ایک ہی حجم کے ہوں. آپ نے سیب لیا، بالکل بیچ میں سے کاٹا تو کیا ہے؟ نصف، آدھا آدھا. آپ نے سیب لیا، ایک طرف سے مارا تو ایک پاؤ حصہ اس کا نکل آیا، ایک دوسرا حصہ پاؤ اس طرف ہے، تو یہ اب سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے نا، لیکن ڈھیر دو ٹکڑے نہیں، ایک حصہ ہے اس طرف ہے، ایک حصہ اس طرف ہے. تو اسے کہیں گے شطر، اسے کہیں گے شطر. لیکن شطر کیا ہو؟ دو ہی حصے ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے دو حصے ہوں، اگرچہ کہ وہ ٹھیک دو آدھے نہ ہوں، اس کے باوجود ہم اسے شطر کہیں گے.
بات سمجھ نہیں اوپر جائیے. نصف کہیں گے بالکل ٹھیٹ بیچ میں سے ہے نا. شطر کہیں گے ایک چیز کے دو حصے, اگرچہ کہ ایک حصہ دوسرے حصے سے بڑا ہو یا پھر چھوٹا ہو, لیکن اس چیز کے دو حصے ہونا ضروری ہے. اس چیز کے دو حصے ہونا ضروری ہے. جیسے دیکھیے سلف الصالحین سے تفسیر مروی ہے کہ الوضوء نصف الایمان. دوسرے سلف الصالحین سے قول منقول ہے المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ آدھا وضو ہے. آپ وضو میں کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے, پھر چہرہ دھوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھوتے ہیں, پھر مسح کریں, اس کا پیر دھوتے ہیں. کتنے کام ہو گئے؟ لگ بھگ 6 سے 7 کام ہیں. اب یہ کہا گیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ آدھا وضو ہے. کیسے 7 کام؟ صرف 2 کام ہیں, تو 7 کو آپ آدھا حصہ کریں گے تو 3.5 ہونا چاہیے نا. اب 2 کام کو آدھا کہا گیا ہے, کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو ارکان وضو کے مروی ہیں اس میں المضمضة والاستنشاق نہیں ہے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. قرآن میں کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں ہے تو کیا ہے؟ چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح اور پیر دھونے کا ذکر ہے. تو ایک حصہ جو قرآن میں آیا ہے, ایک حصہ جو حدیث میں آیا ہے, اس اعتبار سے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ قرآن حدیث کے کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو آدھا حصہ قرآن میں آیا ہے, ایک شطر قرآن میں آیا ہے, دوسرا شطر حدیث میں آیا ہے. تو حدیث میں آیا ہے تو صرف 2 فعل آئے ہیں, اور قرآن میں کتنے آئے ہیں؟ لگ بھگ 5 آئے ہیں. وضو کے اب 2 حصے ہو گئے, ایک 2 جو حدیث میں آئے ہیں, ایک 5 جو قرآن میں آئے ہیں. تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسی کو کہیں گے شطر. اسی کو کہیں گے شطر. شطر کا معنی کیا ہے؟ دونوں ایک ہی سائز کے ہونا ضروری. اگر آپ نصف کہیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ 3.5 ہونا ضروری. وہ معنی نہیں ہے. تو آپ شطر کہیں گے تو کسی بھی ایک چیز کے اعتبار سے ایک چیز کے حصے ڈالیں گے. کسی بھی ایک چیز کو اعتبار میں لیتے ہوئے ایک چیز کے 2 حصے کریں گے. ان ریسپیکٹیو آف, یعنی ایک چیز کو بنیاد بنا کر حصہ کریں گے. اب جیسے آپ بیٹھے ادھر لوگ, اب میں آپ لوگوں کو 2 حصے میں بانٹ رہا ہوں, ایک بڑے ایک بوڑھے. میرا کانسٹینٹ کیا ہے بانٹنے کا؟ عمر ہے نا. کانسٹینٹ کیا ہے؟ عمر. تو کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر, کانسٹینٹ کو بنا کر کسی بھی چیز کو بانٹنا, اگرچہ کہ دونوں ایک ہی وزن, ایک ہی سائز کے نہ ہو, اسے کہیں گے شطر. اب نصف کب کہیں گے؟ دونوں ایک ہی سائز کے حصے بنے. بات سمجھ میں؟ تو اب طہور شطر ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو شطر کا معنی آپ نے سمجھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاکیزگی آدھا ایمان ہے؟ کیونکہ شطر کا ترجمہ آدھا ہی کر سکتے ہیں. اردو میں شطر کا لفظ ٹھیک ہے نا استعمال نہیں ہے. اور طہور شطر الایمان, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. کس اعتبار سے؟ اہل علم اختلاف کیا, بہت سارے اقوال ہیں, آخر تک فیصلہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. البتہ بعض اقوال ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے معاملہ سمجھ میں آئے. پہلا قول یہ ہے جو قابل اعتبار ہے, وہ یہ کہ آپ پاکیزگی ایک ہے آپ کے باطن کی پاکیزگی, آپ کے دل کی پاکیزگی, آپ کے عقیدے کی پاکیزگی ہے نا, باطن پاکیزگی. ایک ہے ظاہری پاکیزگی, جسمانی پاکیزگی. تو ایمان آپ کا باطنی حصے کو پاک کر دیتا ہے, باطنی حصے کو پاک کر دیتا ہے. شرک, بدعت, خرافات, نفاق سے ہمیں پاک ہو جاتا ہے. تو جسمانی چیزوں کو پاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وضو. تو اس اعتبار سے ایمان کا ایک حصہ کیا ہو گیا؟ پاکیزگی ہوئی. ایک اس کا جو ہے ایک تفسیر ایسی ہے. اب دوسری تفسیر یہ ہے کہ پاکیزگی سے مراد یہاں پر نفس کو برائیوں سے بچانا ہے. پاکیزگی سے مراد یہاں پر نفس کو برائیوں سے بچانا ہے. تو یہاں پر پاکیزگی سے مراد وہ کہتے ہیں کہ فعل المأمورات, فعل الطاعات, اچھائیوں پر عمل کرنا. اچھائیوں پر عمل کرنا یہاں پر کیا ہے؟ آدھی پاکیزگی ہے. اچھائیوں پر عمل کرنا آدھی پاکیزگی, اور آدھا حصہ برائیوں سے بچنا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟
آپ اچھائی پر عمل کریں گے تو آپ اپنے نفس کو پاک کریں گے، برائی سے بچیں گے تو آپ اپنے نفس کو پاک کریں گے. تو آدھا کر پاک کرتے ہیں، آدھا چھوڑ کر پاک کرتے ہیں. لیکن یہ جو تقسیم ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض وقت آپ کا نفس ہے نا کسی بھی کام کو کر اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے نا، کسی بھی کام کو کر کے اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالتا ہے. جیسے کفارات آپ نے تفصیل سنی، جہاں کوئی بھی ثواب نہیں ہے، آدمی کرتا ہے کوئی بھی ثواب نہیں. تو اس اعتبار سے دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے یہ تقسیم ہوتی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک ہی تقسیم جو آپ نے سنی، جو سے سلف الصالحین سے مروی ہے، وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جسمانی طہارت. اور اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنا، ان کے پاس دلیل نہیں، کیونکہ الطہور یہاں پر نفس کی پاکیزگی نہیں ہے، یہاں پر جسمانی پاکیزگی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر دوسری حدیثوں میں آئیں گے. الوضوء نصف الایمان، دوسری حدیثوں میں اس کی تفسیر آئی ہے. اور اسی لیے اہل علم نے الطہور سے یہاں پر مراد کیا لیا ہے؟ الوضوء مراد لیا ہے. اسی لیے امام نووی نے کتاب الطہارہ کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، اور دوسرے اہل علم نے الطہور کو وضو ہی مراد لیا ہے. تو نفس کی پاکیزگی کہنا، اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل اس کے اندر پائی نہیں جاتی. واللہ اعلم. اب اس کے بعد الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر قسم کی اچھائی آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یعنی اچھائی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہر اعتبار سے مکمل ہے. الحمدللہ میں اس بات ہے، اس بات کا معنی پازیٹیو ہے، یعنی اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے آپ. یہاں پر آپ کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے اندر ہر خوبیاں ہیں، اسی لیے وہ تعریف کا مستحق، اسی لیے وہ تعریف کا مستحق ہے. تو تعریف اللہ کی میں کیا نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں دو ایسپیکٹس میں، ہے نا، ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. ایک ہے اثبات، ایک نفی. کسی بھی چیز کو ہے کہہ کر اللہ کی تعریف کہتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ کی صفات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ ایک تعریف ہے. جیسے اللہ نہیں سوتا ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی جو ہے پاکیزگی بیان کرنا ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، ہے نا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. تو بعض صفات قرآن میں کیسے ہیں جس کے اندر پازیٹیو معنی ہے، اس سے کہتے ہیں اثبات، اور بعض صفات ایسی ہیں جس میں نیگیٹو معنی ہے جسے نفی کہتے ہیں. تو پازیٹیو اور نیگیٹو کو آپ جوڑ کر تعریف کریں گے تو تعریف مکمل ہے. یاد رکھ لیجیے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی تعریف کرنا چاہیں گے آپ تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس کو جمع کریں. آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی تاجر ہے، فلاں آدمی اچھا تاجر ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کی. اس میں آپ نے کیا کہا؟ پازیٹیو ایسپیکٹ سے تعریف کی. آپ نے کہا کہ فلاں آدمی اچھا تاجر ہے، آپ نے کہا فلاں آدمی اچھا تاجر ہے، جھوٹا نہیں. فلاں آدمی اچھا تاجر ہے، جھوٹا نہیں. تو اب یہاں پر مزید تاکید ہوگی نہیں ہوئی؟ آدمی اچھا تاجر ہے، تاجر اچھا سے مراد کیا ہے؟ اچھا ٹرانزیکشن کرتا ہے، تجارت کا نالج رکھتا ہے، چیز خریدتا ہے تو مناسب خریدتا ہے، یہ سب آگے. لیکن جھوٹ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے وہاں. جب ہم یہ کہیں گے کہ آدمی اچھا تاجر ہے، جب ہم نے ایک نیگیٹو طریقے سے اس کی تعریف کی، کہا کہ جھوٹ نہیں کہتا، تو یہ چیز زیادہ کیا ہو گئی؟ ایک طرف پازیٹیو نیگیٹو مل کے آدمی کا صحیح تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. تو اسی لیے اس بات اور نفی کو جوڑنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو لا الہ الا اللہ ہے اس میں اس بات اور نفی ہے. لا نہیں، نفی، اس بات الا اللہ. کسی بھی چیز میں اس بات اور نفی کو جوڑیں گے تو صحیح پکچر آپ دے سکیں گے، صحیح تصور آپ دے سکیں گے. تو اسی لیے اللہ کی صفات میں دیکھتے ہیں بعض صفاتوں میں اس بات ہے اور بعض صفاتوں میں نفی ہے. اب نفی کی ایک قسم ہے، نفی میں کبھی سلب ہے نا، نفی میں کبھی سلب، جیسے آپ نے سنا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اسی کو اہل علم نے سلب بھی کہا، سین سے. تو جب اب الحمدللہ کہتے ہیں تو یہاں پر صرف اس بات ہے، یہاں پر
اللہ کی صفات کا اثبات ہے، اللہ کے کمال کا ہونا، اس کا یہاں پر پازیٹیو تصور دیا جاتا ہے الحمدللہ میں۔ اسی لیے اہل علم نے اختلاف کیا کہ الحمدللہ بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ بہتر ہے۔ الحمدللہ بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ بہتر ہے۔ خاص طور پر ہم تورات اور دوسری کتابوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ ان کتابوں کا آغاز کس سے ہوا؟ الحمدللہ سے۔ اور ہمارے قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزری سب سے پہلا جملہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ، الحمد سے شروع ہوگا، الحمد سے شروع ہوگا۔ اور ہم لوگ ہر روز جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے آغاز ہوتا ہے الحمد۔ الحمد کے بعد ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمد کے بعد ہی لا الہ الا اللہ کا تصور ہم دیتے ہیں۔ تو الحمد افضل ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے۔ دونوں طرف روایتیں ہم کو نظر آتی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایسا جملہ سکھا جو میں اپنے لیے خاص ہو، تو اللہ نے کیا کہا؟ کہو موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو بعض روایتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ افضل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دونوں کے اندر عجیب و غریب خوبیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار ایسے جملے جسے اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے۔ یہ چار جملے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار ایسی تسبیح ہے، ایسے جملے ہیں جسے آدمی اپنے زبان میں ہمیشہ جاری رکھے۔ اور آپ نے کل وہ حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جھاڑ کے پاس گئے اور مارا تو پوری پتیاں جو تھیں گر گئی۔ کہا کہ جب آدمی یہ چار جملے کہتا ہے تو گناہ ایسے گر جاتے ہیں، گناہ ایسے گر جاتے ہیں۔ تو چار جملے زبردست ہیں، لیکن یہ چار جملوں کا بھی آغاز دیکھیے کس سے ہوا ہے؟ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ تو الحمد لا الہ الا اللہ سے پہلے ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا، دونوں جملے زبردست ہے، یہی فیصلہ ہے۔ تو الحمدللہ تملأ المیزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنا ترازو، کیا معنی ترازو؟ اعمال تولنے کا جو ترازو ہے قیامت کے دن، اسے بھر دیتا ہے، اسے یہ بھر دیتا ہے، یعنی وزندار بنا دیتا ہے۔ آپ کی نیکیوں کے بھرڈے کو وزندار بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا الحمدللہ، الحمدللہ تو جملہ ہے، یہ کیسے ترازو میں وزندار ہو جائے گا؟ یہ کیسے ترازو میں وزندار ہو جائے گا؟ تو جان رکھیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اسے اللہ رب العزت محسوس کی کیفیت دے دے گا قیامت کے دن۔ یہاں دنیا میں دو قسم کی چیزیں، ایک ہے ٹینجبل، ایک نان ٹینجبل۔ ٹینجبل جسے آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہے نان ٹینجبل جسے آپ محسوس چھو کر نہیں کر سکتے، البتہ جان سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو محسوس کہتے ہیں، اسے معنوی کہتے ہیں۔ محسوس جسے آپ چھو کر جان سکتے ہیں یہ ہے محسوس۔ معنوی جسے آپ صرف جان سکتے ہیں، چھو کر جان نہیں سکتے۔ تو جو معنوی ہیں انہیں قیامت کے دن محسوس بنا دیا جائے گا، جو نان ٹینجبل ہیں اسے قیامت کے دن ٹینجبل بنا دیا جائے گا۔ آپ کے ہمارے جو اعمال ہیں انہیں شکل دے کر ترازو میں ڈالا جائے گا، تب جا کے تو وزن ہوگا، تب جا کے پلٹا بھرے گا، ورنہ آپ کا صرف جملہ کہنا کوئی معنی نہیں۔ اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن وثقیلتان فی المیزان، یہ دو ایسے جملے ہیں جو اللہ کے یہاں بہت محبوب تر ہیں اور ترازو کو وزندار کر دیتے ہیں۔ معنی یہ کہ یہ جو جملے ہیں انہیں شکل دی دی جائے گی، انہیں شکل دی۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کو شکل دے دی جائے گی، بہت ساری چیزوں کو شکل دے دی جائے گی اور لوگ اسے دیکھیں گے۔ اور سب سے تعجب کی بات یہ کہ قرآن کو بھی شکل دے دی جائے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن شکل اختیار کر کے اللہ رب العزت کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اللہ یہ میرا فلاں بندہ ہے، اس نے میرے احکامات پر عمل کیا، میرے حدود پر عمل کیا، میں نے جو کہا اس پر عمل کیا، میری عزت کی، اے اللہ سے جنت میں ڈال، تو اللہ رب العزت جنت میں ڈال دے۔ ایک آدمی بلایا جائے گا، قرآن کہے گا کہ اس نے میرے حدود کی پابندی نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، میرے احکامات پر عمل نہیں کیا، اے اللہ اسے سزا دے، تو اسے لے کر جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دو سورہ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ ابروں کی طرح آئیں گے، ابروں کی طرح آئیں گے۔ تو معنی یہ، اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن تو غیر مخلوق ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، قرآن تو غیر مخلوق ہے، اور قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ جب ہم غیر مخلوق کہتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا حصہ ہے۔ مخلوق غیر مخلوق، دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، مخلوق غیر مخلوق۔ مخلوق کو جسے اللہ نے بنایا، غیر مخلوق کو جو اللہ ہے، اللہ ہی تو غیر مخلوق ہے نا۔ تو قرآن غیر مخلوق ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اب قیامت کے دن قرآن کو شکل مل جائے گی، سورہ بقرہ سنا رہے، یہ تو قرآن ہی تو ہے، یہ کیسے ابر کی شکل میں آ جائیں گے؟ تو یہاں پر مراد قرآن یا پھر سورہ بقرہ نہیں، یہ تو اللہ کا حصہ، اللہ کا کلام ہے. ہمارا پڑھنا، ہمارا جو عمل اس سے جڑا ہوا ہے وہ شکل اختیار کر لے گا. ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے یہ جیسے سلف الصالحین سے مروی ہے، الفاظنا بالقرآن مخلوق، الفاظنا بالقرآن، ہمارے الفاظ قرآن سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ مخلوق ہیں. قرآن تو غیر مخلوق ہے، ہمارے الفاظ جو قرآن سے لگے ہوئے ہیں یہ مخلوق ہیں. تو یہ اس کا معنی ہے. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی، اعمال شکل اختیار کریں گے اور انہیں تولا جائے گا، انہیں تولا جائے گا. اللہ اعلم، حقیقت کیسی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے کام الحمدللہ. اور اس کے بعد کہا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. راوی کی طرف سے شک ہے کہ سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا دونوں مل کر بھر دیں گے یا پھر صرف الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان جو حصہ ہے اسے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ دونوں مل کر آسمان اور زمین کے درمیان جو گیپ ہے اسے بھر دیں گے یا تو پھر صرف الحمدللہ. راوی کی طرف سے شک ہے. اب سوال یہ کہ کیا معنی آسمان اور زمین کے درمیان بھر دینا؟ آسمان اور زمین کے درمیان بھر دینے سے کیا مراد ہے؟ بھر دینے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں، اس سے بڑا ہوگا آپ کا یہ ترازو. یہ جو ترازو ہے اس سے عظیم ہوگا. آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بہت بڑا ہوگا ترازو فقط. تو کیا کہنا کرسی کا، تو کیا کہنا عرش کا؟ ترازو خود آسمان زمین سے بڑا ہوگا. تو جب الحمدللہ پورے ترازو کو بھرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ترازو ہے آسمان زمین سے بھی بڑا ہے. تو جب یہ آسمان زمین کے درمیان بھر دے گا تو کیوں نہیں ترازو کو بھر سکتا ہے؟ یہ اس سے مراد. اچھا یہاں پر دیکھیے دوسرے جملے میں کہا گیا یا پھر تیسرے جملے میں کہا گیا، پہلا جملہ طہور شطر الایمان، دوسرا جملہ الحمدللہ تملأ المیزان، تیسرا جملہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. تو تیسرے جملے میں سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ جوڑ دیا گیا ہے. اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، قرآن حدیث ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پر بھی سبحان اللہ الگ نہیں ہے. سبحان اللہ کے ساتھ ہمیشہ حمد آئے گا. کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ میں صرف نفی ہے، سبحان اللہ میں صرف سلب ہے. کیا معنی سبحان اللہ کا؟ سبحان اللہ کا اللہ تو پاک ہے، یعنی تیرے اندر کوئی خامیاں نہیں ہے، تیرے اندر نقائص نہیں ہے، کوتاہیاں یہ آپ تمہارے اندر نہیں ہے، نہیں ہے کہہ رہے ہیں. ابھی نے آپ نے سنا اسی کو نفی کہے گی. تو نفی میں مکمل اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی جاتی، تو ساتھ کوئی اس بات ہونا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں بات، ساتھ اس بات ہونا ضروری ہے. اسی لیے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو جوڑ دیا گیا. اسی لیے ہم دیکھیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ میں نفی ہے، العظیم میں اس بات ہے. تو نفی اور اس بات کو جوڑ کر تعریف کرنا یا پھر اس بات سے تعریف کرنا، صرف نفی سے تعریف کرنا ثابت نہیں ہے. ہمیں جو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والارض، اس بار نفی کو جمع دیا گیا ہے. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے صرف نفی بیان ہوئی ہے ساتھ اس بات کو جمع دیا جاتا ہے. یہی صحیح طریقہ ہے اللہ کی تعریف کرنے کا. تو سبحان اللہ میں صرف نفی ہونے کی وجہ سے، صرف سلب ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ الحمدللہ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیشہ سبحان اللہ کے ساتھ آپ الحمدللہ دیکھیں گے، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ سبحان اللہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تو تمام قسم کے نقائص خامیوں سے پاک ہے اور تیری ہی یہی تعریف ہے. اس بات اور رفیع کو جوڑ دیا جاتا ہے، یہی قرآن کا منہج ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ جوڑ دیا. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ الحمدللہ دونوں مل کر یا پھر صرف سبحان اللہ یا پھر صرف الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان بھر دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے. نور کا معنی روشنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ.
جو لوگ اندھیریوں میں چلتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے قیامت کے لیے مکمل روشنی کی. جو اندھیریوں میں چلتے ہیں نماز کے لیے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب میں لوگ اندھیریوں میں چلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہے نا. اس زمانے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، لوگ اندھیریوں میں چلتے تھے، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھے وہاں، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی اسٹریٹ لائٹ لگانے کی، سب اندھیریوں میں چلتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی بہت پہلے ہوا کرتی تھی. نماز کے بعد بھی ایسی کیفیت ہوتی جہاں روشنی نہ ہوتی نہ اندھیری ہوتی، مل کر ہوتی، غلط سے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اندھیریوں میں چلتے ہیں لیکن اس کا بدلہ قیامت کے دن روشنی سے ہوگا. صرف نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو روشنی کی گارنٹی ہے، تو آپ نماز پڑھیں گے تو کیا معاملہ. اور قیامت کے دن مومن کو نور کی ضرورت پڑے گی پل صراط میں چلنے کے لیے، ہے نا. آدمی پل صراط میں چلنے کے لیے لوگ آئیں گے، برق کی رفتار ہوگی، بعض آئیں گے دوڑ کر جائیں گے، بعض آئیں گے آندھی کی طرح گزر جائیں گے، بعض آئیں گے رینگیں گے، اور بعض آئیں گے چل نہیں پائیں گے، گر جائے گا. اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ روشنی کی وجہ سے ہوگا. بعض آئیں گے پورا پل صراط ان کی روشنی سے چمک اٹھے گا اور چلتے چلے جائیں گے. بعض آئیں گے جن کے پیروں کے پاس صرف نور ہوگا. تو نور کی ضرورت پڑتی ہے، اور نور کہاں سے ملے گی؟ نماز سے ملے گی. نماز سے ہی انسان کو نور ملتا، چہرے میں نور، اپنے اخلاق میں نور. اور نور انسان کو چاہیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وامامی نورا خلفی نورا یمینی نورا یساری نورا. اللہ میں ہر جگہ نور 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 مانگتا ہوں. انسان کو روشنی چاہیے، روشنی میں چلے، اور ہماری شریعت روشن شریعت ہے. ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یضیغ عنها الا هالک. میں تم لوگوں کو اس راستے پر چھوڑ رہا ہوں جو روشن ہے، روز روشن کی طرح، بالکل صاف راستے پر چھوڑ کر جاتا. اس راستے سے ہٹنے والا برباد ہو جائے گا. تو انسان کو نور چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نور ہے، واقعی نور ہے. نماز کی پابندی کرنے والا نور. کیا مطلب؟ ایک آدمی نور ہے تو پھر صحیح دیکھے گا، صحیح سمجھے گا، اور صحیح بات کہے گا، ہر معاملے میں توفیق ہوگی. یہی معنی ہے نور کا، یہی معنی نور کا. الصلاۃ نور والصبر، اس کے بعد کیا ہے؟ الصبر ضیاء، الصدقۃ برہان. الصلاۃ نور والصدقۃ برہان. صدقہ اللہ کے راہ میں دینا، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. صدقہ اللہ کے راہ میں دینا، خرچ کرنا. صدقے میں آپ اپنے مال کا، آپ کے پاس مال ہے تو مال خرچ میں لگائیے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے دیجیے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے دیجیے. ہر چیز جو آپ سچے دل سے دیتے ہیں وہ اسی کا نام صدقہ ہے. اسی لیے صدقہ کا مادہ کیا ہے؟ صادق. صدقہ یصدق کا معنی سچ کہنا ہے. صادق کہتے ہیں سچے. ابھی آپ نے دیکھا تو صدقہ کو کیوں صدقہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سچے دل سے نکلتا ہے، اور جو چیز سچے دل سے نکلتی ہے وہی صدقہ کہلاتی ہے. اگر ادھر ادھر کھوٹ ہے تو پھر صدقہ نہیں. صدقہ نہیں. تو الصدقۃ برہان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ برہان ہے. برہان کا معنی کیا؟ یہ جو آپ سورج دیکھتے ہیں، سورج سے جو کرنیں نکلتی ہیں، شعاعیں جو نکلتی ہیں، یہ جو جگہ جس جگہ سے نکلتی ہیں اس جگہ کو برہان کہتے ہیں. اس جگہ کو برہان کے، یعنی برہان کا معنی انتہائی زبردست چکا چوند روشن والا، زبردست روشنی والا، اسی کو کہتے ہیں برہان. اب برہان کو اس لیے برہان کہتے ہیں کیونکہ برہان کو عام طور پر حجت، دلیل، ایویڈنس، پروف کا معنی دیتے ہیں. برہان، ہاتھوں برہان کو قرآن میں کہا، تمہارے دلائل لے کر آؤ. بات کہہ رہے ہو، اچھی بات ہے، تو دلائل لاؤ. تو دلائل کو قرآن نے کہا برہان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صدقہ کو کہا برہان. تو برہان کا معنی دلیل. کس چیز کی دلیل؟ آپ کے ایمان کی دلیل. آپ کے ایمان کی دلیل. تو ایمان کی دلیل کسی ملتی ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے. اور صحیح بات ہے، کیونکہ منافق نہیں خرچ کر سکتا. صرف اللہ کے پر ایمان رکھنے والے سچے لوگ اس وقت خیرات کر سکتے ہیں. اور آپ نے منافقین اور مومنین کے تعلق سے سنا، مومنین اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور منافقین کیا ہے؟ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. سب کچھ چلے گا، نماز پڑھ لیں گے، ہاں کبھی کبھار جہاد بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں دینا یہ ان سے ممکن نہیں. نفاق کے بالکل مخالف ہے اللہ کے راہ میں دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دینا برہان ہے، یعنی زبردست دلیل، روشن دلیل، پختہ دلیل. کس کی؟ ایمان کی. اسی لیے برہان کہا گیا. صدقۃ برہان. صدقہ دینا زبردست، روشن دار، چکا چوند دلیل ہے. کس کی؟ ایمان کی. اور صدقۃ برہان. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ صبر ضیاء ہے نا. صبر ضیاء، صبر کرنا ضیاء ہے. ضیاء کا معنی روشنی.
الصلاۃ نور، نور کا معنی روشنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ نور کہا، جب صبر کی بات آئی تو ضیاء کہا. تو نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے؟ نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے؟ اور ہم سبحان اللہ قرآن میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَالْقُرْآنَ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی. اس کی صفت کیا ہے؟ وہ ضیاء ہے، اس کے اندر روشنی ہے. اور جب ہمارے قرآن کے تعلق سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہیں اللہ کی طرف سے نور ملا ہے. اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا اور تورات کو ضیاء کہا گیا. تو کیا فرق ہے؟ نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے؟ یہ جو آپ روشنی دیکھتے ہیں، چاہے وہ روشنی چاند کی ہو، کسی بھی قسم کی روشنی، اسے نور کہا گیا. ایک روشنی ہے جس میں جلانے کا مادہ جو جھلساتی ہے، جیسے آگ میں روشنی نہیں لیکن جلاتی ہے. سورج کی روشنی ہے لیکن چمڑیوں کو جلاتی ہے. تو جو چمڑیوں کو جلاتی ہے اسے ضیاء کہیں گے. جو روشنی جس میں جلانے کا مادہ ہے، مادۃ الاحراق، جلانے کا مادہ ہے، اسے کہیں گے ضیاء. اور جو روشنی جس میں جلانے کا مادہ نہیں بلکہ ٹھنڈی کے، اسے کہیں گے نور. چاند سے جو نور نکل آتی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھنڈی نور ہے. اور سورج سے جو نور نکل آتی ہے وہ ہے ضیاء. تو نور میں جلانے کا مادہ نہیں ہے، ضیاء میں وہ جلانے کا مادہ ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں. نماز کے تعلق سے کہا نور اور صبر کے تعلق سے کہا ضیاء، کیونکہ صبر میں آدمی جلتا ہے. صبر کرنا کوئی معمولی چیز، تکلیف جھیلتا ہے آدمی، تڑپتا ہے. صبر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو لوگ صبر کرتے ہیں انگنت اجر ملنے والا ہے. جب آدمی صبر کرتا ہے تو جھیلتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ ہے نور نہیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اطمینان، چین، سکون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک. تو نماز کو اسی لیے نور کہا گیا اور صبر کو اسی لیے ضیاء کہا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن حجت لک وعلیک، قرآن یہ تمہارے لیے دلیل ہے، یعنی تمہارا ہے قرآن، تمہارے لیے لڑے گا یا تمہارے خلاف دلیل ہے. حجت لک تمہارے لیے دلیل، او علیک تمہارے خلاف. یعنی عربی زبان میں علی کسی بھی چیز کے اوپر آنے کو کہتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ علی جیسے نصرہ کے ساتھ علی آ گیا، جیسے کتبہ کے ساتھ علی آ گیا، اب جیسے حجہ کے ساتھ علی آ گیا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے معنی اس کا. ربنا کیا ہے؟ منصورنا علی القوم الکافرین. کیا ہے منصورنا علی القوم الکافرین؟ اے اللہ ہمیں کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر، ان کے خلاف ہماری مدد کر. یہ معنی ہے ان کے خلاف ہماری مدد کر. تو اعلیٰ خلاف کیا جاتا ہے. تو القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے دلیل ہے، یعنی تمہارے لیے لڑے گا یا پھر تمہارے خلاف لڑے گا. یہ قرآن میں خطرناک اس کا معاملہ ہے. یا تو پھر اس کے ہو جاؤ، اس کے نہیں ہوگے تو اس کے دشمن ہو. تو ایسا نہیں کہ بیچ میں دشمن بھی نہیں دوست نہیں چلی بات. یا تو میرا دوست رہیے یا تو میرا دشمن رہیے. قرآن یہی کہتا ہے یا تو پھر میرے ساتھ رہو، اگر میرے ساتھ رہو گے تو میں تمہارے لیے لڑوں گا، اگر میرے خلاف رہو گے تو قیامت کے لیے میں تمہارے خلاف لڑوں گا. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن قرآن کو شکل دے دیں گے، قرآن آئے گا لوگوں کے حق میں لڑے گا. اور دوسری بات میں آئے اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لما يقرأ. قرآن کو پڑھتے رہو، قیامت کے دن یہ سفارش کے لیے آئے گا. قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ کے پاس لڑے گا، ریکمنڈ کرے گا. کس کے لیے ریکمنڈ کرے گا؟ جن لوگوں نے اس کے حدود کی پابندی کی، اس کے احکامات پر عمل کیا، حلال کردہ چیزوں پر عمل کیا، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑا، تو اس کا ساتھ دے گا قرآن. جو قرآن کا حق نہیں ادا کرتے ان کے خلاف ہو جائے گا قرآن. تو یہ قرآن کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حجت ہے ساری انسانیت پر. یا تو پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ یا تو پھر تم اس کے خلاف رہو گے، بیچ کی بات نہیں. القرآن حجت علیک حجت لک وعلیک. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں کل الناس یغدو فبائع نفسه معتقها او موبقها. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز اب سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انسان کی کوئی زندگی جیسے آپ نے قرآن میں سنا، یہ تو پھر آپ کے دوست ہے پھر آپ کے خلاف ہے. اسی طریقے سے آپ کی زندگی گویا کہ آپ اللہ کے پاس اسے بیچ رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو خرید لیا، ان کے مال، ان کی دولت، ان کی جانوں کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے خریدتا ہے ہمارے جانوں کو، ہم کو یہ بیچنا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا لفظ بائع النفس، اپنے آپ کو بیچتا ہے آدمی، ہر آدمی ہر روز اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے اللہ کے پاس اپنے نفس کو بیچا، حراموں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو رہا کر لیا اللہ کے پکڑ سے۔ معتق یعتق، اعتاقا کا معنی رہا کرنا، غلامی سے رہا کرنا، معتقها موبقها اوبق یوبق ایباقا اہلک یہلک اہلاکا، یعنی برباد کر دینا، اوبق اہلک، موبقها یعنی برباد کر دیتا۔ ایک اللہ سے اپنے آپ کو بیچتا ہے، اللہ آپ سے خریدتا ہے، اب یہ اللہ آپ سے خرید رہا ہے تو آپ رہا ہو گئے۔ کب ہو جائے گا ایسے؟ جب آپ نے اللہ کی اطاعت کی، نفس کا حق ادا کیا، اللہ کا حق ادا کیا۔ اگر کسی نے اللہ کے پاس اپنے آپ کو بیچا ہے، بیچنا ضروری ہے، اللہ آپ سے خریدے گا ہی آپ سے۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو رہا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، تو مانا یہ کہ آدمی گیا، برباد ہو گیا۔ تو جو آدمی بیچتا ہے، اپنے آپ کو کیسے برباد کرتا ہے؟ جب برائیوں میں ملوث رہتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کے پاس، اللہ خریدے گا، لیکن برباد ہو گیا، وہ اپنے آپ کو رہا نہیں کیا۔ تو اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگیاں نہیں ہے، اللہ کو ہم کو بیچنا ہے، بیچنا ہے۔ اللہ تم سے نفس خریدنے والا ہی والا۔ کیا معنی خریدنا؟ یعنی یہ چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نفس تمہارا نہیں، یہ زندگی تمہاری نہیں، اللہ نے دیا ہے، واپس اللہ کو آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو واپس دیا، اللہ آپ سے خریدتا ہے۔ آپ یہ نفس دے کر جنت حاصل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو رہا کر لیا، آپ نے جہنم سے رہا کر لیا۔ اگر آپ یہ نفس دیتے ہیں، ہے نا، آپ نے جہنم سے اپنے آپ کو رہا نہیں کیا تو کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، برباد۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منہ پہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ تو یہ آخری کا جملہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلا جملہ قرآن حجت لک علیک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایک دوسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا یا پھر آپ کے خلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی آپ کو بیچنا ہی بیچنا ہے، اللہ کے پاس بیچیے، آپ اپنے آپ کو رہا کر لیجیے جہنم سے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ کے پاس بیچنا ہی بیچنا ہے، لیکن اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو برباد کر بیٹھیں گے۔ گویا کہ یہ جو القرآن حجت لک علیک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے انداز سے اس جملے کے اندر اس کی تفسیر سنا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اس میں رہ گئی، انشاءاللہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی مجلسوں میں، اور اس کے بعد سلف الصالحین سے مروی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے کہا کہ ان کی دولتوں کو اللہ نے لے لیا، ان کی جانوں کو لے لیا، بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ تو سلف الصالحین سے مروی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک ایسا عمل کیا، کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے خریدتا ہوں۔ جیسے ایک صاحب نے کہا خالد الطحان سلف الصالحین کے، تو انہوں نے اپنے آپ کو وزن تولا، اپنا جو وزن ہے اسے 3 گنا چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ سے خریدا ہے، میں نے اللہ کے پاس اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اور حبیب ابو محمد جس کا ذکر آپ نے کل سنا، امام حسن بصری جن کے یہاں گئے تھے رہنے کے، حبیب ابو محمد نے اسی طریقے سے عمل کیا، کہا کہ اپنی پوری دولت پہ ایک دن اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، بالکل خالی ہاتھ ہوئے، جتنی بھی دولت تھی سب اللہ کے راہ میں دے دیا، خود بالکل خالی ہوئے، کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ سے خرید لیا۔ سلف الصالحین سے ایسا عمل مروی ہے۔ ایک ہے تنصیف کا عمل، پوری دولت کو ادا کر کے اللہ کے راہ میں دینا، جیسے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے مروی ہے، زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ایسا عمل کیا۔ تو بہرحال صبر کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ بعد میں آنے والے حدیثوں میں دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس بات میں ہو سکتا ہے۔ اچھا سوال کیا، کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی صفات پہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کا کمال سنانا ہے، تو ہم نے کہا کہ نفی سے ایسا ہو نہیں سکتا، نفی کے ساتھ اس بات ہونا ضروری ہے۔ تو نفی اور اس بات مل کر آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اسی طریقے سے صرف اس بات سے ہو سکتا ہے، صرف نفی سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف اس بات سے ہو، جیسے الحمدللہ
صرف اس بات ایسے ہو سکتا ہے، لیکن صرف نفی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تو ایسا نہیں ہے، نہیں، ساتھ ایسا ہے کہنے کے لیے کوئی صفت لائیے آپ، دونوں کو جوڑیے تو بات صحیح ہوگی. واللہ اعلم. پاکیزگی حاصل کرنا، فعل ہے نا، اصل میں یہ طہور یہ اسم مصدر ہے، تطہر یتطہر تطہرا، طہارت حاصل کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، تو اس کا اسم مصدر ہے طہور. طہور کا معنی پاکیزگی حاصل کرنا. اور ہم جانتے ہیں اسم مصدر وہ مصدر ہے جو اصل مصدر کے حروف سے اس کے حروف کم ہوں گے. تو طہور میں تا 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 ہا 2 مرتبہ را 5 ہو گئے نا. اب طہور میں تا ہا واو را 4، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں. اب اعتمر یعتمر اعتمارا کا معنی عمرہ کرنا، یعتمارا 6 حروف ہو گئے. عمرہ میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو عمرہ اسم مصدر ہے. واللہ اعلم. نہیں ساتھ کوئی اس بات ہوگا. پہاڑ سے اترتے ہیں سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد آپ اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہیں گے. چڑھتے وقت جوڑ دیا آپ نے اس بات اور نفی میں جمع کر دیا. پہاڑ سے آپ اتریں گے تب چڑھیں گے نا، چڑھتے وقت آپ نے اللہ ہوا کہہ دیا، تو اترتے وقت سبحان اللہ کہیں صحیح بات ہے. چڑھتے وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اترتے وقت سبحان اللہ کہیں صحیح بات نہیں ہے. عمل پورا مکمل ہونا چاہیے. واللہ اعلم. نہیں، آپ اللہ کی تعریف کریں گے وہی کچھ کریں گے نا. جیسے آپ نے سنا کہ اللہ کے افعال، اللہ کی صفات کی کوئی گنتی نہیں، اللہ کی صفات کی کوئی گنتی نہیں، البتہ اللہ کے اسماء کی گنتی. اگر آپ کوئی ایک ایسی صفات سنانا چاہتے ہیں جس میں جو ہے نا قباحت نہیں، جس میں نا کتاب و سنت میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں آئی ہے، آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جائز ہے. ہم معنی دیکھیں گے نا، بجائے اس کی تھیوری بات کریں، پریکٹیکل بات کریں کہ کیا جملہ آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا جملہ ہے جس سے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جملہ دیکھیں گے، اگر صحیح ہے معنی اس کے صحیح تو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے شعراء کرتے ہیں، حمد جسے پڑھتے ہیں، معنی اچھا ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جیسے ہم جانتے ہیں ہمارا منہج ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت میں ہے اسی کو اختیار کرنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دعائیں ہو گئی، اللہ کی تعریف ہو گئی، ہم اس کی حدود کے اندر رہیں گے تو سیف بھی ہیں اور پختہ بھی ہے کام. باہر چلے گئے تو پہلے تو سیف نہیں، اس کے بعد کام پختہ نہیں. آپ کیا جانیں گے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کی تعریف کریں تو سب سے پہلے اللہ خود کرے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کریں تو صحیح ہوگی تعریف. اب ہم انسان کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں ہم اللہ کی تعریف سے؟ کیا تعریف کریں گے؟ تعریف کے بجائے کبھی غلطی تو نہ کر بیٹھیں تو ادھر سیفٹی نہیں ہے. تو کتاب و سنت کو سٹک کرنا یہ عموماً ہمارا منہج ہے ہر چیز میں. اللہ اعلم. جو لوگ اخلاص سے لا الہ الا اللہ ہے، ان کا آخری ان لوگوں کا یہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اور جو لوگ ایسا لا الہ الا اللہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو جنتی کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آدمی حالت استحضار یعنی حالت وفات کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا ہم اسے جنتی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. ہم نہیں بھی نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا. ہم صرف یہ کہیں گے کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن حدیث کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. واقعی اگر اس حالت میں کسی نے اخلاص کے ساتھ کہا الحمدللہ کہیں گے کہ بے جنتی. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا، تلقین بھائی بولو بھائی بولو بھائی بولو بھائی بولو بھائی بولو بھائی. بعض لوگ بیزار سے بول دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو ان کا کہنا کس حد تک صحیح اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ معاملہ موت و حیات کا ہے، وہ برزخ کا معاملہ ہے. اس میں ہم ہے بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں بھی نہیں کہہ سکتے. بہت سارے ایسے ہم جانتے ہیں جو پوری زندگی شرک میں ڈوبے تھے اور اسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا. وہ تو ہم جانتے ہیں جو آدمی نیک ہے انہیں کے منہ سے نکلے، کوئی شک نہیں. لیکن ایسے بھی افراد آپ خود سنے ہوں گے اور ہم بھی سنے ہیں اور تاریخ میں پڑھے، اور اہل علم کے درمیان ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے کہ نا یہ آدمی شرک و بدعت میں ڈوبا تھا، پوری زندگی اس نے ہی کی، اور آخری زمانے میں لا الہ الا اللہ اس نے کہا. تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدمی
जहन्नमी नहीं कह सकते, हमारा हक नहीं है इसके अंदर। हो सकता है कि वो लम्हा उसने तौबा कर लिया हो, मुमकिन है। जैसे हम सहाबा में देखते हैं कि उसैली सिर्फ एक सजदा भी नहीं किया, जन्नत में चले गए, आप ने कहा जन्नत में चले गए, एक सजदा भी नहीं की, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह उनका पुख्ता था और उन्हें तो कम से कम अमल करने का मौका मिला। ला इलाहा इल्लल्लाह जिहाद में बाज़ लोगों को मौका भी नहीं मिलता ना ला इलाहा इल्लल्लाह अमल करने का। और अहले इल्म के दरमियान एक मसला भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद मौका मिला नहीं मिला, जिसे मौका मिला उनका क्या अमल रहा, जिन्हें मौका ही नहीं मिला ला इलाहा इल्लल्लाह क्या अमल है। जैसे उसामा बिन ज़ैद के ताल्लुक से आता है, एक साहब ला इलाहा इल्लल्लाह का उन्होंने कत्ल कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा किया, क्या कत्ल तो बाद में क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछते रहे उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि काश मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अभी मैं इस्लाम कबूल किया, है ना, उतना सख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि वो आदमी जहन्नमी या फिर जन्नती है, ये नहीं कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से मालूम हो रहा कि कुछ गलती हुई। तो इस वजह से जो लोग आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, इनके ताल्लुक से अगर उनकी जिंदगी अच्छी है तो हम कहेंगे कि वाकई गारंटी है जन्नत में जाए। जिनकी जिंदगी अच्छी नहीं रही, अब किस अंदाज से उन्होंने बोला, लोगों ने जबरदस्ती उनसे कहलवाया, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई कहना चाह रहा था, तो हो सकता है कि तौबा की वजह से उसने किया हो, उसके पहले उसने जो है तौबा कर लिया हो, या फिर उस वक्त वो लम्हे दूसरों की बात याद आई हो कि भाई वाकई हमने शिर्क किया, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद का इकरार करता हूं। मुमकिन है। और आपने वो जो अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस सुनी कि जन्नत के करीब हो जाता है आदमी, जहन्नम के करीब हो जाता है, इतने में तकदीर आ जाती है। दोनों मुमकिन है, दोनों मुमकिन है। इसलिए हम जो उनकी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, अगर आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उनकी जिंदगी देखने से मालूम हो कि भाई आदमी वैसा नहीं था, शिर्क और बिदअत में डूबा था, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। वल्लाह फिरौन के बारे में पूछ रहे, फिरौन तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ कहा, हाँ वो कह रहा था, मट्टी डाल दिया, कहने नहीं दिया, कहने नहीं दिया। अब जिब्रील ने कहा कि मुझे डर इस बात का था कि अल्लाह उसे माफ ना करे। अल्लाह आमंतु, हाँ आमंतु बिमा जो है आमंतु बिरब्बी मूसा, मूसा के रब पर मैं ईमान लाता हूँ। इस तफसीर में ही आता है कि वो कह ही रहा था, मुंह में डाल दिया, जुमला मुकम्मल नहीं किया, उसने रुक गया। और वो कुरान खुद कहता है ना, अल-आन वक़द असैता मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल गाफ़िलीन, अब कर रहे हो जबकि इससे पहले तुम्हारी जिंदगी क्या थी, अब कह रहे हो जबकि इससे पहले तुम्हारी जिंदगी क्या थी, और गफलत में थे तुम, नहीं चलेगा। और इसकी दूसरी भी तफसीर है कि फिरौन ने कब कहा, जब उसने मौत के फरिश्ते देखे, और मौत के फरिश्ते देखने के बाद तौबा नहीं चलती, मौत के फरिश्ते देखने के बाद तौबा नहीं चलती। अब वो ऐसी कैफियत है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसे साहब को मौत के फरिश्ते दिखे नहीं दिखे ना, पूरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। अब फिरौन के ताल्लुक से हमको मालूम हो गया कि वो जरूर मौत के फरिश्ते देखा तो अल्लाह ने ईमान ही कबूल किया, तो अलग बात है। लेकिन दूसरों के ताल्लुक से, जिनके ताल्लुक से हम जानते नहीं, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, उनके ताल्लुक से हम क्या कहेंगे। अल्लाह जब हम एक अच्छी चीज देखते हैं, अच्छी बात सुनते तो हम सुभान अल्लाह कहें, हाँ सुभान अल्लाह अल-अज़ीम कहे, साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे। ये है हमारे उर्दू कल्चर में, है ना, उर्दू बोलने वाले कल्चर में है ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का अच्छा जुमला है, ला हौला तो लोग थे क्या अच्छा काम करा सच करे भाई, क्योंकि ला हौल है ना, वो हमारे कल्चर में ऐसा हो गया, तो हमारे कल्चर के एतबार से तो अजर नहीं मिलेगा। हिंदू भी कहते हैं, काफिर भी कहते हैं, हमारे आदत में आ जाता है, इबादत नहीं। इबादत कब, जब आप शूर के साथ करें, या फिर वो इबादत आपकी जबान में जारी हो जाए। कोई ताजुब कि हमें कहा सुभान अल्लाह अल-अज़ीम, साथ सुभान अल्लाह के अज़ीम जोड़िए, या फिर सुभान अल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह की सिफत जोड़िए, तो वो चीज मुकम्मल हो गई। या फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो तंबीह है, वो तंबीह है, बतौर, क्योंकि नमाज में आदमी अपने अल्फाज समा नहीं कर सकता, तो उस वक्त तंबीह के लिए आदमी इस्तेमाल करता है। वैसे तो नमाज में तो देखिए, फिर अब सुभान नमाज में सुभान अल्लाह कहा तो नमाज का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, इस बात नफी जमा होगी। वल्लाहु अलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।